نے اور اس جعلی حکومت نے جس طرح سے لوگوں کا جو ہے وہ جینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن کر دیا ہے، تو اس کے خلاف جو ایک احتجاج جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے متعلق آج پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے راولپنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن میں جو ہے وہ ہم آج احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں، اور جمعے کے روز انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ڈویژنل لیول پہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے، اور اس کے بعد جمعے کو بعد نماز جمعہ جو ہے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور بڑے اضلاع یعنی کوئی 12-15 جو ہے وہ بڑے شہروں میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جو ہے مہنگائی کے خلاف اور اس جعلی اور نالائق حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو سے جو ہے وہ اس قوم کو اور ملک کو نجات حاصل ہوگی، کیونکہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیدہ ٹلی جو ہے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ کھڑکائیں گے، اس کی جو ہے وہ روز اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتا ہے۔ اس آدمی کو جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے کہ تم ایک سنگل سیٹ کی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ ہو، اور تمہیں اپنی اوقات میں رہ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ یہ بھی طے کرنے جا رہے ہیں کہ اس یعنی احتجاجی پروگرام میں جہاں پہ پی ایم ایل این اور دوسری پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ تو احتجاج کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں، یعنی اس میں تاجر ہے، دکاندار ہے، اس میں کاروباری لوگ ہیں، جن لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کر دیا ہے، جن کے کاروبار جو ہے وہ ناقابل عمل بند ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ شامل کریں۔ جس طرح سے 28 اور 29 کی کال تاجر تنظیموں نے دی ہوئی ہے، تو ہم اس کا حصہ بنیں گے، ہم اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اسی طرح نابینا افراد نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے، لبیک والے جو ہیں وہ احتجاج جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح سے اساتذہ ہیں، نرسز ہیں، یعنی تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو اکیلے جو ہے وہ کبھی کوئی ڈی گراؤنڈ پہ جا کے، کبھی کوئی مار روڈ پہ آ کے اپنا احتجاج کر کے جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ خوار ہو کے مار کھا کے جو ہے وہ جاتے رہے ہیں واپس، ان سب کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے تاکہ پوری قوم ایک منظم طریقے سے اس جعلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ احتجاج کرے، تاکہ ان جعلی حکمرانوں کو اس ملک سے جو ہے وہ اتارا جائے اور اس ملک کو محفوظ کیا جائے، اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام فیصلہ کریں، اور جو عوام فیصلہ کریں اس کے مطابق جو ہے اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، اتنی بڑی پی ڈی ایم، اتنی بڑی مہنگائی، حکومت کی نااہلی، یہ کیسی اپوزیشن ہے جو نابیناؤں کے احتجاج کے پیچھے چھپ کے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے؟ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ نہیں، ہم کسی کے پیچھے نہ چھپیں گے، نہ کسی کو اپنے پیچھے چھپائیں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نابینا افراد جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہم نے ان کو بے پناہ جو ان کے مطالبات تھے اس وقت ہم نے تسلیم کیے، ان کے اوپر عمل کیا، لیکن بعد میں آگے جو رہ گئے وہ اب تک انہوں نے 4 سالوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ نابینا افراد جو ہیں وہ بھی اسپیشل جو ہے وہ افراد ہیں، ان کی ہمیں قدر ہے، ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، نہ ان کے پیچھے چھپیں گے، نہ ان کو اپنے پیچھے چھپائیں گے۔ رانا صاحب ابھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا DDISI کا، پاکستان مسلم لیگ نون اس نام کے ساتھ کھڑی ہے جو آرمی چیف نے دیا ہے، یا پرائم منسٹر آفس کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہم کسی نام کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک قسم کا، یعنی یہ DGISI کی جو پوسٹ ہے یا ان کا جو عہدہ ہے وہ ایک پریسٹیج ہے جو ہے وہ اس ملک کی، اس قوم کی،
انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی وہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، اور ایک پرائیڈ ہے ان کا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ ان کے کسی ایک عمل سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بطور ادارہ جو ہے، جو فوج کی خدمات ہیں، جو شہداء کی قربانیاں ہیں، اسی طرح سے جو آئی ایس آئی ہے اس کی جو اینٹی ٹیررزم خدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی ڈی تو یہ پچھلے 4 سال میں جو ہے وہ قائم ہوئی اور اس نے بے پناہ کام جو ہے وہ کیا، لیکن اس سے پہلے آئی ایس آئی کا جو اینٹی ٹیررزم ونگ تھا انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ قربانیاں دی۔ تو اداروں کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب انہوں نے دیکھیں، یہ تو انہوں نے ایسے ہی ہے کہ جیسے آئی جی پولیس، آئی جی پنجاب ہے، یہ تو انہوں نے وہ قصہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے پولیس کو بالکل ایک ادارے کے طور پہ زیرو کر دیا ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اتنے دن تک ایک ایسا ادارہ جس میں اس قسم کی کوئی بات آگے 70 سال 74 سال کسی نے سنی نہیں ہے، تو اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح کی بدقسمتی ہے جس طرح کی بدقسمتی جو ہے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ۔ مولانا طارق جمیل نے کل کہا ہے کہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں دوسرے ممالک کی طرف سے کسی بھی طرف وہ ایک منصب کو ملتے ہیں، انڈیویجول نہیں ملتے، لہٰذا وہ ماضی میں بھی جو دور خلاف تھا ریاست مدینہ اس میں بیت المال میں جمع ہوتے تھے، لیکن آپ کی لیڈرشپ بھی اور موجودہ لیڈرشپ بھی توشہ خان سے وہ تحفے لیتے رہی ہے، اس پہ بتائیے۔ دیکھیں، توشہ خانہ سے جو تحائف جہاں وہاں پہ ملتے ہیں باہر سے، وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک قیمت لگائی جاتی ہے، اور وہ قیمت ادا کر کے وہ منصب کے اہل لوگ یا کوئی پریزیڈنٹ ہو، وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو، تو وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یہ قانون ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو جو ہمارے دور میں گفٹ آئے اور اس کے اوپر جو ان کی قیمت لگی، اس کی قیمت کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ حاصل کی گئی چیزیں، اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ تحائف تو ملے وزیر اعظم کو، اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ یہ 2 نمبری کے جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں، اور ساری زندگی جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ مفت بری کی ہے، اپنی جیب سے تو نہ کبھی خرچ کیا ہے نہ کبھی کوئی کام کیا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ مفت بری یہ کی ہے کہ وہاں سے یعنی وہ گفٹ جو ہے وہ آپ کے نام پہ جاری کروا لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لے خود لیا، اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہ گفٹ پھر باہر کو بیچنے کے لیے گئے، وہ وہاں پہ پکڑے گئے۔ تو یہ اتنی بدنامی ہوئی ہے ملک کی۔ تو اب جو ہے وہ ساری ہمارا جو مطالبہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے گفٹ لیا کیوں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گفٹ آیا وہ بتائیں کہ وہ ہے کیا، اور آپ نے اس کی قیمت کیا لگائی اور کتنے میں لیا ہے، بس صرف انفارمیشن دیں۔ آئی ایس آئی کے آئین میں کیا طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈی جی آئی ایس آئی کا آئین میں کوئی طریقہ کار بھی ہو، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی یا دوسرے کور کمانڈرز کی جو تقرری ہے، جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے آپ کویشچن کر رہے ہیں اور میں اس کا جو ہے وہ جواب دے رہا ہوں۔ اس طرح سے کبھی آج تک ہوا نہیں ہے۔ یہ اس ادارے کے تقدس اور اس ادارے کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شایان شان نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے غلط رویے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ رانا صاحب آج کل جادو ٹونے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، آپ کس حد تک جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں کون سی وہ شخصیت ہے جو جادو ٹونا کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں کسی شخصیت کو، کیونکہ میرا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تو نہیں ہے، اگر میں نے کوئی تعویذ لیا ہوتا یا مجھے کوئی تعویذ دیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا، لیکن میں ان تعویذوں پہ اور یہ جنتر منتر کے اوپر جو ہے وہ میں یقین نہیں رکھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی خلل ہے۔ مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جادو ٹونے منتر پہ سارا کچھ چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں اس سے یعنی یہ جنتر منتر پہ اوپر میرا یقین نہیں ہے، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے کہ عین سے عثمان ہے، عین سے جو ہے وہ عبد القیوم ہے، تو عین سے عمران ہے، تو اب یہ پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے؟ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کوئی منطق ہے؟ تو جب یہ منطق نہیں ہوگی، کوئی ریشنل نہیں ہوگا، تو پھر لوگ قیاس کریں گے، جب قیاس کریں گے، اندازے لگائیں گے، تو پھر یہ باتیں تو ہوں گی۔ کہ آج کل وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
चूँकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं और आलमी सतह पर महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई करनी पड़ी। नहीं तो ये जो बिजली महंगी की है, जो गैस के बर वक्त सौदे नहीं किए और एक दफ़ा 110 अरब रुपए, दूसरी दफ़ा 300 अरब रुपए जो है, ये जो अपना उसकी वजह से जो महंगाई हुई है उसकी ज़िम्मेदारी तो लें। ये जो कभी इंपोर्ट कर लेते हैं, कभी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ATM के जो है वो पेट भरते हैं, उसकी वजह से जो महंगाई उसकी ज़िम्मेदारी तो लें। ये जो अद्वियात के ऊपर महंगाई हुई है, ये कौन सी जो है वो किस वजह से हुई है? तो ये सारा जो लूट मार हुई है, उस लूट मार की वजह से जो महंगाई हुई है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इन्हीं पे जाती है। और दूसरा ये है कि अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं तो भाई उसके ऊपर आप सब्सिडी दें ना। अच्छा राना साहब, सब्सिडी दें। ये बताइएगा कि मियां जवेद लतीफ़ को डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के ऊपर आप लोगों ने कहा था कि जवाब दें, तो आप जवाब जो मियां जवेद लतीफ़ की तरफ से आगे 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो नोटिस जो है वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल साहब ने दिया था, तो होपफुली उनको उसका जवाब आ चुका होगा, या अगर उसके बारे में वही बेहतर जान। परसों जो मुजाहरा होने जा रहा है उसमें मरियम नवाज साहिबा और मियां शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे या नहीं? ये मुजाहरे जो हैं ये हमारे डिवीज़न लेवल पे हमारी मकामी क़यादत करेगी और हमारे MNA MPs टिकट होल्डर्स पार्लियामेंटेरियंस वो उसमें शरीक होंगे। जब कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी तो फिर आप बात करें कि मरियम नवाज़ उसको लीड करती है, उसको मियां शहबाज शरीफ लीड करते हैं। ये बताइएगा जी, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचने के करीब हो तो मियां नवाज शरीफ साहब भी आ जाए। सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की शादिया मरी का ये कहना है मियां साहब का इलाज मुकम्मल हो गया, जब लॉन्ग मार्च होगा नहीं, अभी ऑपरेशन था वो अभी नहीं हुआ, वो जैसे ही मुकम्मल होता है तो उसके बाद इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। पार्टी की शादिया मरी का कहना है कि पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए अभी भी उनकी ऑफर जो है वो बाकी है, अगर नून लीग हिम्मत करती है तो हम उसका साथ देंगे, क्या कहें? जी, जो कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। श्रीलंका में और इंडिया में चाहो ना यार, उधर भी महंगाई करो ज़रा, और इधर हमारे मुल्क की जान छोड़ो।